اگر آپ نے حضور کے ذکر کی محفل کو ڈسٹرب کیا تو آپ کی پوری زندگی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، آپ کے قبر کے حالات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، آپ کا میدان محشر کا معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ اس لیے گرمی بھی خوب ہے ماشاءاللہ، آپ بھی خوب ہیں اور مجمع بھی بالکل ٹھسا ہوا ہے، اس لیے بہت دیر تک کہ میں آپ کے سامنے نہیں رہوں گا، تھوڑی دیر صرف مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ یاد رکھیے اس وقت ہم پوری دنیا کے اندر جن حالات سے گزر رہے ہیں، دیکھیے عرس کی تقریب کا مقصد ہوتا ہے سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنا، اولیاء اللہ نے کس طریقے سے قربانیاں دی وہ بتانا، اولیاء اللہ کی زندگی کا مقاصد، ان کے مقاصد کیا تھے وہ بتانا۔ آپ ذرا غور سے سنیں، توجہ اگر سب کی میری طرف ہے ہاتھ اٹھا کر کے ذرا ادھر بتائیں، سب کی توجہ میری طرف ہے۔ اب ذرا غور سے بات سنیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اب اس کی پرواہ چھوڑ دیں، اب آپ غور سے سنیں میری بات کو یہاں سے لے کے وہاں تک، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں تو وہ بھی توجہ سے سنیں۔ پورے دنیا کے اندر ہم جن حالات سے اس وقت تو دوچار ہے، دشمنان اسلام کا سب سے بڑا منصوبہ یہ ہے کہ ہمارے نام عبداللہ رہے چلے گا، عبد الرحمن رہے چلے گا، عبد المصطفیٰ رہے چلے گا، غلام مصطفیٰ رہے چلے گا، حبیب الرحمن رہے چلے گا، عبد الرحمن رہے چلے گا۔ ہمارے نام مسلمانوں کی طرح رہنا چاہیے لیکن ہمارا دل مسلمانوں کی طرح نہیں رہنا چاہیے۔ سینوں کے اندر جو ایمانی حرارت ہے وہ نکال لیا جائے، سینوں کے اندر جو اسلامی عقیدہ ہے وہ نکال لیا جائے۔ یاد رکھیے یہ ناپاک منصوبہ صلیبی جنگوں کے بعد سے، یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی سے جب انہوں نے جنگ ہارا تھا اس دن سے انہوں نے منصوبہ بنایا تھا مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اسلام دشمن طاقتوں کا پلان ہے، مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے۔ زمین کے اوپر لڑو تو ان سے کوئی جیت نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہتھیار ہو نہ ہو، ان کے پاس قوت ہو نہ ہو، ان کے پاس فوج ہو یا نہ ہو، مگر ان کے سینوں کے اندر ایک ایسی قوت ہے، ان کے سینوں کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو بھوکے پیٹ بھی ان کو جتوا دیتی ہے، بغیر ہتھیار کے بھی ان کو جتوا دیتی ہے۔ اور وہ سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ تو اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخجلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخجلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اگر اسلام کو حجاز اور یمن سے نکالنا ہے تو ان کے سینے سے وہ درد نکالو جو درد اویس ہے، وہ درد نکالو جو درد اویس ہے، جو سوز بلال ہے، جو سوز صدیق ہے، وہ نکال دو تاکہ قوم مسلم مسلمان نہ رہ جائے۔ یاد رکھنا مسلمان کب تک مسلمان رہتا ہے، مومن کب تک مومن رہتا ہے، ایمان والا کب تک ایمان والا رہتا ہے، جب تک اس کے سینے میں عشق رسول ہو، اس کے سینے میں محبت رسول ہو۔ سلیمیہ صاحب کو آنے کے لیے راستہ دے دیں، آپ لوگ راستہ دے دیجئے، آپ لوگ سکون سے آپ لوگ بیٹھے رہیں، بس تھوڑا سا راستہ دے دیجئے آپ لوگ۔ ہاں آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں آپ لوگ، جب سے یہاں اعلان ہوا بہت آپ سنجیدہ ہیں ماشاءاللہ۔ صرف حضرت کے لیے راستہ دے بھائی، حضرت کو جلدی سے لے کر کے آ جاؤ۔ یہ لوگ پیچھے ہوں گے، آپ لوگ بالکل نہ بولیں، آپ لوگ بیٹھ جائیے، بس ہلکا سا راستہ دے دیجئے آپ حضرت کو۔ یہ تھوڑا پیچھے کو بول دو تو علماء ہلیا پیچھے کو بول دو۔ درود شریف پڑھ سکتے ہیں تو درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اچھا میاں جب تک آنے سب مل کے درود شریف میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد
صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیں سب لوگ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بس بات میں اتنی عرض کر رہا تھا. اب آپ اگر نہیں سننا چاہتے تو میں دو بات کر کے اپنی بات پوری کر دیتا ہوں. ایک بار درود شریف پڑھنے میں اپنی بات مکمل کروں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کیا شور مچا رہے ہیں آپ کرم والہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. تو یاد رکھیے اسلام دشمن طاقتوں کا پلان، ان کا منصوبہ، ان کی سازش یہ تھی. 900 سال پہلے یہ منصوبہ بنایا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کے سینے سے محبت رسول نکالی جائے، عشق رسول نکالا جائے اور ان کے سینوں کو عشق رسول سے خالی کر دیا جائے، محبت رسول سے خالی کر دیا جائے مسلمانوں. لیکن جیسے جیسے انہوں نے محنت کی عشق رسول کو نکالنے کی، محبت رسول کو نکالنے کی، اللہ اکبر، ویسے ویسے ان کی محنتیں ناکام ہوتی گئی. وہ رسول اللہ سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتے رہے، طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے، لیکن ان کی ہر سازش ناکام ہوتی رہی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی وہ سازشیں کرتے اللہ کے رسول سے دور کرنے کے لیے، 900 سال پرانی بات ہے، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے مقررین جب دیکھتے کہ اسلام کا دشمن جو ہے اللہ کے نبی سے دور کرنے کے لیے جو ہے وہ معاذ اللہ کوششیں کر رہا ہے، کاوشیں کر رہا ہے، تو وہ پوری محنت، اللہ اکبر، سر سے لے کر پیر تک کے پوری محنت جھونک دیتے تاکہ لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو، عشق رسول پیدا ہو، عظمت رسول پیدا ہو. اس کے لیے وہ تقریریں کرتے ہیں، اس کے لیے وہ کتابیں لکھتے ہیں، اس کے لیے وہ حضور کی عظمتوں کی محفلیں منعقد کرتے ہیں. لیکن چلتے چلتے جب یہ سلسلہ 15ویں صدی میں داخل ہوا تو اب اسلام کا دشمن جو ہے اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. کس طرح کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ پہلے اس نے یہ کیا کہ رسول اللہ سے روکنے کے لیے اسپیکر تیار کیے تاکہ وہ الگ الگ انداز سے نبی کی شان میں توہین کرے، نبی کی شان میں گستاخی کرے، حضور پر اعتراض کرے. لیکن اللہ اکبر، جب وہ کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے کیا کیا؟ فلمیں بنائی. اور فلمیں اس لیے بنائی تاکہ مسلمان جتنی دیر تک فلم دیکھے گا اتنی دیر تک اپنے نبی کے ذکر سے دور رہے گا. انہوں نے کیبل ایجاد کیا. مسلمان جتنی دیر تک کے کیبلوں میں مصروف رہے گا اتنا اپنے نبی سے دور رہے گا. ان لوگوں نے گانے ایک سے خوبصورت گانے ایجاد کیے کہ جتنی دیر تک مسلمان گانے سنتا رہے گا، گانے گاتا رہے گا، اپنے آقا کے زلف و رخسار کے تذکرے سے دور رہے گا. اللہ اکبر، انہوں نے ہمارے درمیان، اللہ اکبر، 15ویں صدی آتے آتے گندی فلمیں ایجاد کر دی. اور یہ تو اتنی خطرناک ہے، انٹرنیٹ کا یہ جنگل اتنا بھیانک اور خطرناک ہے، اس سے شاید ہی کوئی بچ سکتا ہے، بلکہ وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچا لے. میرے پیارے آقا رسالت و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں ہزاروں عاشقان رسول کہلانے والوں کا مجمع ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، اے میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو. بتاؤ ہم 24 گھنٹے میں کتنا گھنٹہ
रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, कितना घंटा हुजूर को याद करते हैं, कितना घंटा हुजूर का तज़किरा करते हैं। अल्लाह अकबर। हमारी हालत तो ये है कि अल्लाह अल्लाह हमने फेसबुक पर घंटों लगा दिए हैं, लेकिन घंटों हम अपने नबी का जिक्र नहीं कर पाते। हम गानों में बहुत बड़ा वक्त लगा देते हैं, लेकिन उतना वक्त रसूलुल्लाह के जिक्र में नहीं लगा पाते। अब आप मुझे बताएं, जिसका बाप, अब तवज्जो से सुनना, जिसका बाप अल्लाह के नबी से दूर हो जाए, उसके बेटे को रसूलुल्लाह से कौन करीब कर सकता है? जिसकी माँ नबी से दूर हो जाए, अल्लाह अकबर, उसके बेटे को नबी से कौन करीब कर सकता है? बड़ी माजरत के साथ ये हजारों का मजमा देख करके हम आपको दुआ तो दे जा रहे हैं, लेकिन हमारे सीने ठंडे नहीं होते, हमारे कलेजे ठंडे नहीं होते। उसकी वजह यह है कि आजकल बड़ी माजरत के साथ हमारे मुकर्रिर लोग, नातखा लोग, नाजिम लोग, पीर साहब लोग, महफिल सजाने वाले लोग खुश हो रहे। क्यों खुश हो रहे? हजारों आ गए। मैं कहता हूं भाइयों, ये लोग दिल बहलाने आए, ज्यादातर लोग दिल बहलाने आए हैं। वजह, हाँ, कल तक के फिल्म देखकर दिल बहलाते थे, कहा चलो थोड़ा सा वक्त तो मौलाना लोगों से दिल बहला लेंगे। क्या बोलते, चलो देखते हैं। इसलिए कि अगर ये अमल के लिए आते, अगर ये अमल के लिए आते तो कौम में इनकलाब पैदा हो चुका होता। इसलिए कि रोजाना जलसे हो रहे हैं, रोजाना तकरीर हो रही है, मुकर्रिर लोग तकरीर करते करते बेचारे इंतकाल कर जा रहे हैं, लेकिन कौम है कि बदलने का नाम नहीं लेती। लेकिन मुझे उम्मीद है हम मायूस नहीं हैं, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मेरे भाइयों, अपने दिलों में मोहब्बत रसूल का चिराग जलाओ, अपने सीनों में इश्क रसूल की शम्मा जलाओ और अपने आप को आशिक रसूल बनाओ। उसकी वजह यह है कि जब तुम्हारे सीने में मोहब्बत रसूल होगी, इश्क रसूल होगा, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपको ज़ेर नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको रुस्वा नहीं कर सकती। कि आप नहीं देखते, अल्लाह अकबर, वो अरब के बोरिया नशीन जब तक उनके सीनों में इश्क रसूल नहीं था, तवज्जो फरमाए, अरब के वो बोरिया नशीन जब तक उनके सीनों में इश्क रसूल नहीं था, वो ऊंट और बकरियों